بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں۔ جہالت کے دور میں یہ الفاظ طلاق کے مترادف سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو بڑا دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس وقت حجرے میں موجود تھی۔ ان سے بات چھپانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور بڑی ایستگی اور رازداری کے ساتھ یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ابھی اس معاملے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے قول مشہور کے موافق فیصلہ فرما دیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس پر حرام ہو چکی ہیں۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئیں کہ اب بڑھاپے میں یہ صورت پیش آ گئی، میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگیں کہ حضرت میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کا واضح حکم نہ دے دے میں وہی فیصلہ کروں گا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خولہ بڑے درد بھرے انداز میں عرض کرنے لگیں کہ صبح و شام آپ پر جبرائیل امین نئے احکام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک میرا ہی معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وضاحت ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خولہ کو یہ جواب دے دیا تو انہوں نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنے اللہ سے عرض کیا، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں اپنے غم کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں۔ ان کے اس جملے کے اندر اتنا سوز اور اخلاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، اپنے رنج کی شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انہی آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کا حل بھی نازل فرما دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، البتہ شوہر پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی حجرے میں موجود تھی، میں تو اس کی بات نہیں سن سکی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزور اور پست آواز کو 7 آسمانوں پر سن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دور حکومت میں ایک دفعہ اسی بڑھیا نے راستے میں کسی بات کے لیے روک لیا۔ حضرت عمر بڑے توجہ کے ساتھ کان جھکا کر اس کی بات سننے لگے۔ آپ کے ہمراہیوں کو بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ کافی دیر تک حضرت عمر اسی انداز میں کھڑے اس کی بات سنتے رہے۔ جب اس عورت کی بات ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس بوڑھیا نے خام خواہ میں آپ کا وقت ضائع کیا، اتنی دیر تک آپ کو اور آپ کے اتنے بڑے لشکر کو بلا وجہ روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جانتے ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ وہی بڑھیا ہے جس کی بات خدا نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ میں کون ہوں کہ انکار کروں؟ خدا کی قسم اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو میں بھی اسی انداز میں کان جھکا کر کھڑا رہتا۔